سورۃ الکہف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی تھے اسید بن حضیر، عربی میں پڑھیں گے تو حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ایک رات سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا گھوڑا بھدکنا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا سایبان، بہت بڑا بادل وہ بالکل ان کے قریب آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدک رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ ان کے بچے کو نقصان پہنچاتا جو پاس موجود تھا۔ پھر انہوں نے تلاوت روک دی۔ صبح کے وقت رسول اللہ سے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا بخاری مسلم کی، اور دوسری روایت میں آیا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، سورۃ الکہف کی تلاوت۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں جو تلاوت سننے آئے ہیں، تو حضور باب تشائی کوئی نہیں۔ جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمیں حضرت خضر مل گئے، ہمیں حضرت جبرائیل مل گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اور دوسرا، سورۃ الکہف کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترے، اور اس صحابی کی بھی فضیلت ہے کہ ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین کے بالکل قریب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اس کی رحمت کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے جو سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن کے جو اذکار ہیں، یعنی کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی ایک نفلی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھنا اور دوسری میں سورہ الدہر پڑھنا، بخاری مسلم میں آیا۔ درود شریف کا ذکر سنن نبی داؤد میں آیا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ جمعے کے جو دو فرض ہیں ان کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ، یہ سارے سنت اعمال ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی سورت پڑھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اعمال ہیں، انہی میں یہ والا وظیفہ بھی شامل ہے۔ پھر اسپیسیفکلی ایک حدیث صحیح مسلم میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے متعلق ہے کہ جو پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں پہلی 3 آیات کا ذکر ہے، اور اس میں ذکر ہے جو روزانہ اس کی تلاوت کرے گا، لیکن وہ روایت شاذ ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے حفظ کرنے کا، تو ظاہر حفظ اسی کو ہوں گی جو پڑھے گا بھی، تو کم از کم روزانہ ایک دفعہ یہ 10 آیات پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ پہلی 10 آیات والی بات جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو دجال سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی دجال کو پائے اپنے زمانے میں، اور خدا نخواستہ اس کا آمنا سامنا ہو جائے، تو وہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے بچا لے گا۔ قرات کے الفاظ ہیں، اس کی قرات کرنی ہے، لہذا بعض لوگوں کی جانب سے سورۃ الکہف کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ جی اس کے مضامین کی گہرائی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گی آپ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے، اور وہ گہرائی بھی پھر جب بیان کرنی شروع کرتے ہیں
اتنے گہرے چلے جاتے ہیں کہ اتنا گہرا مواد نہ قرآن میں موجود ہوتا ہے، نہ سنت میں موجود ہوتا ہے، نہ اس کو سپورٹو کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ایسے ایسے عجیب و غریب رزلٹ اس میں سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ مسلم شریف کی حدیث انہوں نے لے لی کہ جی پہلی 10 آیات فتنے سے بچنے کے لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ چابی ایسی استعمال کی کہ جو دل کیا انہوں نے تالا کھولنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. بھئی سمپل سی بات ہے کہ مسلم شریف ہی کی دوسری حدیث میں آیا کہ جو دجال کو اپنے سامنے پائے تو ان 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا لے گا. یہ وظیفے کے طور پر ہے. جس طرح آخری 3 سورتوں کی تلاوت آپ کو جنات سے بچا لیتی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ کو جنات کے فتنوں سے محفوظ کرتی ہیں. یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں موجود ہیں. صبح شام کے اذکار میں بھی میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے تلاوت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں اس کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا انشاءاللہ تعالی. باقی دجال کے حوالے سے میں نے تفصیلاً مختلف مواقع کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. جب سے یہ کنفلکٹ حماس کا اور اسرائیل کا شروع ہوا، دجال کا فتنہ لکھیں، امام محمد مہدی علیہ السلام لکھیں، حیات مسیح اور نزول مسیح لکھیں، تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. ان میں میں نے فتنہ دجال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ قرب قیامت میں، وہ ساری کی ساری احادیث کور کی ہیں. بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں نے جب بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا تھا اور ان کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں جو آخری خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے امام محمد مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اسے ڈسکس کرتے ہوئے میں نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی. آج اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا، اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس میں. یعنی وہ آنکھیں تو اس کی 2 ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا، اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا، بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را، کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا، حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے، یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا، بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کی زمین سبزہ اگا دے، وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں، کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ثابت ہو، زبانی کلامی نہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے تو جو مرضی کر کے دکھا دے؟ وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا.
وہ قتل کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا, پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لیں میں نے مردوں کو زندہ کر دیا, میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی, یہ سچی بات ہے, لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو, بہروپیہ. دجال بہروپیہ, جو اصل میں نہیں ہے, اصل مسایہ نہیں ہے, جعلی مسایہ. مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں, یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے, قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا, بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانیاں, اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مؤمن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے, وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی, وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا. اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء. کلمہ حق بلند کیا نا, المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے. پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر. وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا. نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے, جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے. اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا. عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے. عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا, اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے. اب لد ایک گاؤں تھا, آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر, لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا. بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا, اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ, پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے. شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو, وہ تو ایک مسایہ کے انتظار میں ہے کہ جو آ کے جا چکے عیسیٰ ابن مریم, اب وہ دجال کو مسایہ مان لیں گے. این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دیں, اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے. بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کر دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دیں. سوائے ایک جھاڑی کے, بہت بڑی وہ جھاڑی ہے, آلموسٹ درخت نما ہے, غرقد. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ پناہ دے گا. وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں, اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے. ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت، کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا. پتھر میں سے بھی آواز آئے گی اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم. اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں. مشکات کی 3 جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں. وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی، تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے. بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے. لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے. ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، 1 ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر روزانہ 1 دفعہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی. اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف الگ سے ہے، لام الگ سے، اور میم الگ سے. تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس میں فترت کا پیریڈ آ گیا، ایسا پیریڈ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ بھی تھے. آپ تو چاہتے تھے جلدی قرآن نازل ہو، اور اسی دوران کافروں نے طرح طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی. تو فترت کے پیریڈ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی چند آیات ہیں. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غار حرا میں مجھ سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی، جو پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور ان کا اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ عمل ریپیٹ ہوا، اور پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا. تو ایک دن اچانک میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے. تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو پورے افق کے اوپر وہی فرشتہ چھایا ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک دہشت طاری ہوگی. ایک انسان کے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے نا، کہ جہاں تک آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ بندہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے. تو آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دہشت کے مارے گر پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اپنے گھر اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. ایک تو وہ والا واقعہ بخاری مسلم میں جو سورۃ العلق کی شروع آیات میں ہوا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، جس میں پھر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ
آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ کمبل اڑایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے ندا دی اور یہ آیات پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے چادر میں، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے۔ انذار تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے۔ تبشیر بھی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے لیے جو دعوت قبول کر لے۔ جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے۔ انذار کہتے ہیں ڈر سنانا، کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس اللہ نے مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے۔ تم جواب دہ ہو اپنے رب کو، قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے۔ اس کے لیے جو ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں انذار۔ ذال انذار، ڈر سنانا۔ قرآن حکیم یعنی انذار کا لفظ تو قرآن کا پورا تانا بانا ہی اس کے گرد گزرتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچے۔ تو یہاں پہ بھی ڈر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی قیام النہار والا کام اعلانیہ شروع کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی بڑائی ایسی کہ جیسا حق ہے۔ ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں نا، وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں تکبیرات موجود ہیں۔ پھر آپ عید کی جو تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام سے نقل ہوئی ہیں، تابعین سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ بھی آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ پھر سر جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 17 فرض رکھتے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں، وہ تکبیر کے ساتھ ہے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ، باقی سب تکبیرات ہیں۔ 4 رکعت کی نماز کے اندر 22 تکبیرات آتی ہیں، 6 تکبیریں پہلی رکعت میں، 6 ہی تیسری میں، اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں اور 5 ہی چوتھی میں، یعنی ایون رکھتے جو ہیں ان میں اللہ اکبر آتا ہے 5 دفعہ، اور جو آڈ رکھتے ہیں، تاک رکھتے ہیں، ان میں اللہ اکبر آتا ہے 6 دفعہ۔ 22 تکبیرات۔ تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں، پھر باقی نمازوں کی ساری پھر سنتیں ملائیں تو سب اللہ اکبر ہی ہے۔ تو یہ تو کلمات ہیں کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ ویسے ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل اس کی جو اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی وہ یہ ہے کہ تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں اللہ کے لیے۔ عموماً ہم جب اردو میں بڑائی کا لفظ بولتے ہیں نا کہ کوئی بڑا ہے، تو اس سے پھر ہمیں وہ ذرا سائز ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کی تمثیل نہیں ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بڑائیاں، تمام طرح کی خوبیاں، بڑائیاں، بڑے سے بڑے آنر کا جو لفظ ہے، کوئی صفت ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص خدا کہہ کر یا گاڈ کہہ کر پکار لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے انگلش میں، یہ اسی خدا کے لیے لکھا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ فارسی میں خدا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو اہل حدیث نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے اسماء و صفات کا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا لفظ بولنا یا گاڈ کا لفظ بولنا
یا اللہ کے لیے کوئی بھگوان کا لفظ بول لے تو یہ کوئی اسماء و صفات کا مسئلہ بن جائے گا، یہ کوئی شرکیہ مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ ان کے یعنی ایک ذہن کی آپ سمجھ لیں کمزوری ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں الہامی ہیں وہ تو دوسری زبانوں میں نازل ہوئی ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا. تو ایک تکبیر تو ہے کہ آپ نے الفاظ بولنے ہیں، اور ایک تکبیر جو مشکل تکبیر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہے. دنیا پہ اللہ کی بڑائی قائم کر کے دکھائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یعنی وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا برا مان جائے. مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیں. اچھا، یہ بات صحابہ کرام کو تو شاید سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا ہے. لیکن سر آج یوٹیوب حفظہ اللہ، گوگل دامت برکاتوں عالیہ، اسلام کے بارے میں کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو اس تک نہیں بات پہنچ سکتی. پہنچ کی ہوئی ایک واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ واقعہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیا کی برکت سے یہ ساری چیزیں، اور پھر جب یہ یعنی ایک مزید آگے معاملہ بڑھے گا تو پھر تو دعوت الحمدللہ گھر گھر تک پہنچے گی. تو اس رب کی بڑائی بیان کرو، ایک تو بولنے کے اعتبار سے، باقی پریکٹیکلی بھی اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کے اوپر حجت تمام کریں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مشکات المصابیح کی تیسری جلد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. ظاہر اللہ کے ڈیوائن نالج میں تو تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی، کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر. یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا. تو لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے یعنی مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 40ویں سال کے بعد کا معاملہ ہے. آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے. اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی. اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے. نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کرتا. سورہ شورى میں واضح ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے نبی، قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خطرناک قسم کا خطبہ موجود ہے.
خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، ورنہ حضرت ابوبکر میں فٹ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے ڈاکٹرائن بتائی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں خطبہ موجود ہے، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، صحیح اور بخاری اور مسلم سے قرآن کے فضائل پہ 8 احادیث، اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا تو اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی۔ ذرا الفاظ سننے، محمد کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی، اور اب تم نے یہ کتاب کا پیغام ان کی امت تک آگے پہنچانا ہے۔ شکر ہے ادھر کوئی کھڑا نہیں ہو گیا کہ یار امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پہلے گمراہ تھے؟ نعوذ باللہ، گمراہ نہیں تھے، لیکن آپ کی ہدایت ڈیٹم لیول کی تھی، بنیادی تفصیلات نہیں تھی اس میں۔ قرآن میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حق کی تلاش میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ گمراہی والا ترجمہ تو غلط کیا ہے، اس کے اوپر جو بریلوی گرفت کرتے ہیں نا اہل حدیث اور دیوبند کی، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ضال کا مطلب نبی علیہ السلام کے لیے گمراہی نہیں ہوگا، ضال کا ایک مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اس بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ایک بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی ذرا توجہ دے۔ تو یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب نے ٹھیک کیا ہے کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو کامل کیا۔ تو نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا جب تک مبعوث نہ ہوتا ہے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا ہے تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے، مطلب آپ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا۔ الٹا آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے کزن برقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سنی، وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے، وہی والی وہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے۔ ہائے 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 ہائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، آپ سے پہلے جس جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا، اسے اس کی قوم نے نکال ہی دی ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا، ورنہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ویسے تو ان کو وہ اسی لیے ان کو ہم صحابی کے طور پہ نہیں گنتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت تک صرف نبی بن کے مبعوث ہوئے تھے، رسول نہیں بنے تھے۔ اس وقت سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی، رسول تب بنے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ پہلے صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوئی تھی، اور 40ویں سال یہ معاملات شروع ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہونے والا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا آپ گزر رہے ہو اور پتھر آپ کو سلام کر رہا ہو تو بندے کو ایک بار انہیں چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام پہ جب یہ سارے معاملات ہوئے نا تو اللہ نے آپ کا دل کیسا مضبوط کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ ایکسپیرینس واقعی پہلا تھا، اس کی وجہ سے آپ پریشان ضرور ہوئے، لیکن آپ کا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کبھی ہوا۔ وہ اللہ نے دل مضبوط کیا، اور یہ پیغمبر کے ساتھ غیبی تائید ہوتی ہے اللہ کی۔ بعض اوقات پیغمبر جو ہیں وہ بچپنے میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی گود میں بھی کلام کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہے تو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، اور میں اپنے ماں باپ، میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. یہ ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں ماں کی گود میں. ان کو اللہ نے اسی وقت مبعوث کر دیا. اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا، کیونکہ 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ میچورٹی کی عمر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. اس کے بعد انسان یعنی دنیا کے سارے حقائق دیکھ چکا ہوتا ہے، اتنے ایکسپیرینس اس کو آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب ایک بڑے لیول کی دعوت کو لانچ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ذرا اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں دعوت کے حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایکسٹراڈنری کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور جب انہوں نے یہودیوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا ہے، اس وقت ہارڈلی آپ کی عمر 25 سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب یروشلم میں جا کے انہوں نے یہودی پادریوں کو للکارنا شروع کیا. بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں جب حضرت عیسیٰ نے شروع کی ہیں، اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی. وہ تو ہی کہتے تھے نا گستاخی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو گستاخی سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کرٹیسائز کرتے تھے. میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تو وہ ہاتھ ڈالتے. وہ کہتے تھے تم یہ کہتے ہو اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تم خود یہ کرتے ہو. تو انہوں نے کہا پکڑ لو اس کو. قتل کے درپے ہو گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیے، ورنہ وہ تو قتل کر ہی دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس میں میں ایک بڑا تلخ جملہ بولتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں نسل تھے، یہودیوں نے اپنے علماء کے زیر اثر ان کے قتل کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی. یہ علماء کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ فتنہ وقت کے پیغمبر کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی دنیاوی طور پہ فیل کر دیتا ہے. دنیاوی طور پہ تو فیلئر ہی ہے نا. 12 بندے صرف ایمان لے کے آئے، اپنی بھی جان اللہ نے بچائی. دنیا میں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا اس کے کروڑوں فالوور ہوں، تبھی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا جی جناب اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، اتنے جلسے میں لوگ آئے. وہ کیوں بتا رہے ہوتے ہیں؟ کامیابی کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلسے میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 12، وہ بھی 2 بھی گلیلیا جھیل کے کنارے جا کے. وہ باقی تو بات ہی نہیں سنتے تھے. انہوں نے 2 کو بات سمجھ آ گئی. وہ جناب اللہ کی مرضی ہے کسی کو بات سمجھ آ جائے. ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی ہے، بلال حبشی کو سمجھ آ گئی ہے، عمار ابن یاسر کو سمجھ آ گئی ہے، یاسر اور سمیہ کو سمجھ آ گئی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ کوشش کریں گے انہی کو بات سمجھ. تو نبی علیہ السلام کا باقاعدہ حکم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑائی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر. یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی، شیخ فرید الدین عطار المتوفا 632 ہجری، جس کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل سنت، یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے، جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اگر کوئی جو نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر. کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے سبحان اللہ. اور بخاری مسلم میں موجود ہے ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احرام یعنی باندھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو جوئیں پڑ گئی ہیں، جوئیں تنگ کر رہی ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بال منڈوا دوں. اب آپ جب تک احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں منڈوا سکتے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال منڈوانے کی اجازت دے دی اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا. تو بعد کے بزرگ جو ہیں وہ جوئیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، گندے مندے رہتے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندا بھی نہ رہے، کپڑے ہی سارے اتار دے، اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجذوب ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو. تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے؟ کہیں ملتا ہے ایسی بات؟ تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے، بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. یہ بابوں کا دین ہے اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ اکرام اہل بیت کے ذریعے اور بعد میں محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچے. نبی علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، روحانی طور پہ بھی پاک رکھنا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. تو وہ یعنی آنکھوں کی پاکیزگی، ہاتھوں کی پاکیزگی، ایک تو فزیکل نجاست سے بھی اور روحانی طور پہ بھی، حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھے، ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے. تو فزیکل نجاست بھی ختم کرنی ہے اور انٹلیکچوئل نجاست بھی ختم کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے بھی آپ نے دور رہنا. آپ علیہ السلام پیدائشی طور پہ ہی بتوں سے ہمیشہ دور رہے. اب اسٹرکٹلی آ رہا ہے کہ اس چیز کو آپ نے اب پریکٹس کرنا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کی نیت سے. یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو دماغ میں یہ نہ رکھیں کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو یہ بدلے میں میرے ساتھ کرے گا. بے لوث ہو کے کریں، ایثار کے جذبے کے تحت. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ہائے ہائے یہ ہے بات. اپنے رب کے لیے صبر پھر اختیار کیجیے. یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہونے والا. آپ ذرا دیکھیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو آپ علیہ السلام کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات کہ میرے ساتھ آگے ہونا کیا ہے. ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ مسجد میں آنے میں پابندی لگا دیں گے نا، شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اللہ کو تو پتا ہے نا میں نے کرنا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے ہیں. مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل کی کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا. اگر پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے. انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئیں اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، یہ واقعہ نہیں ہوا ہوا. آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی. یہ واقعہ نہیں ہوا ہوا. طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں. یہ واقعہ نہیں ہوا ہوا. پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے. یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا ہوا. اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک. جاتے ہی یہودی متھے مارے لگ گئے، جا کے منافقین اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے. پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اس قدر آپ کا خون بہہ گیا. خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، سامنے سے تیر آ کے لگ جاتا تھا.
اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی، اتنا پیدل سفر کر کے، پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا، عمرہ بھی نہیں کیا. پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کے لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر. ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے. اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ، فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے، آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، صرف 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو. وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ حوازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی. زید ابن حارثہ